بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی. جس کو بھی ملک اور حکومت ملکیت حاصل ہے وہ عارضی طور پر حاصل ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ ہر چیز فنا ہو کر رہے گی، چاہے کتنی ہی طاقتور ہو. سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی ایک دن فنا کر دے گا. یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے، اذا السماء انفطرت، کہ یہ آسمان بکھر جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا. اسی طرح یہ سورج جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے جو آسمان کو مزین کیے ہوئے ہیں یہ بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف جو ذات باقی رہے گی وہ ہم سب کا پروردگار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس کائنات میں اپنے مقررہ وقت تک باقی رکھتا ہے. ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کے ہمیشہ سے دوست ہیں اور دوست رہیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان والوں کا دوست ہے اور دوست رہے گا. ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے. اللہ ہی ایمان والوں کے لیے کافی ہے. جب بھی یہ انسان بھٹکتا ہے، تاریکیوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رہنمائی فرماتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، ذمہ دار ہے.
یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جو اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا مان لیتے ہیں، تو پھر دنیا کے حالات، دنیا کے حوادث ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ پر یقین اور ایمان ایسی قوی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر تم مت گھبراؤ اور نہ تم حوادث سے غمگین ہو، تمہیں ہی کامیابی ملے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ مت، غمگین مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ سر بلند کا مطلب تمہیں ہی کامیابی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم پکے یقین والے بن جاؤ، تم پکے سچے مومن بن جاؤ، ایمان تمہارا قوی بن جائے۔ جو بھی تمہاری زندگی کے اندر ہو رہا ہے، تم اس پر یقین کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمارے مقدم میں یہ فیصلے فرمائے ہیں۔ زندگی میں اچھا ہو رہا ہے تب بھی اللہ کے حکم سے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے بظاہر تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایک معبود ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ ماننا، یہ ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح سے اپنے زندگی میں آنے والے حالات پر یقین کرنا، چاہے وہ ہماری طبیعت کے موافق ہوں، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہوں، یہ بھی ہم پر فرض ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہی ہمیں سبق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور یہ سبق ہم یہاں خانقاہوں کے اندر بھی آ کر حاصل کرتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں، بزرگان دین کے یہاں ہماری محنت اور کوشش کا جو ثمرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ ہی کو ماننے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہمارا یقین ہو، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں آئے، اللہ ہی کی محبت ہمارے دل میں ہو، غیر اللہ کی طرف ہمارا تصور بھی نہ ہو۔ ہم جب بھی تصور میں ڈوبے ہوئے ہوں تو اللہ ہی کے تصور میں ڈوبے ہوئے ہوں، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر ذکر کیا گیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو بہت سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال کیا کہ مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہارا یہ تصور ہونا ضروری ہے کہ تم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کہ تمہارے تصور میں یہ ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کی ہر گھڑی اس طرح گزرے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف پوری توجہ فرمائے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی وہ واقف ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر آنے والی چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے ولی ہے، کارساز ہے، کافی ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہمیں اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی سے اپنا رشتہ قوی کرنا چاہیے، اسی سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اس ارحم الراحمین نے، اس اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے، وہ چیزیں دنیا کی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حاکم کے پاس ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس نے ہمارا تعارف کرایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں، بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو ہماری شکلیں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اس نے اچھی بنائی، اس نے ہمارا وجود بخشا، تو اس نے ہمارے وجود کے اندر اپنی قدرت کے بہت سے کرشمے پیدا کیے۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، وہ سب کی سب اس نے ہمارے ہی نفع کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز اس نے انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے۔ بہت سی چیزیں بظاہر نقصان دہ نظر آتی ہیں، حقیقت میں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کہیں نہ کہیں نفع رکھا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اس طرح کے جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا۔ اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اسی وقت میں ہوگی جبکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ہم اللہ کو پہچانتے ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کے بارے میں جاننا، ایک ہے اللہ کے بارے میں پہچاننا۔ اللہ کو جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتے بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بھی جانتا ہے جو ایمان نہیں لایا، جب اس پر حالات آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی درجے میں اس بات کو کہتا ہے کہ اب تو اوپر والا ہی میرے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرے گا، اوپر والے کے ہی میں نے سپرد کیا۔ تو وہ جانتا ہے کہ ہاں کوئی ایک ذات ہے جس کو وہ اوپر والا مانتا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس دولت کے بدلے میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا اور ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر عطا کردہ چیزوں کو دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے، ہمیں اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر اپنے محبوب کی شکل میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بھی بے شمار عطا فرمائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر
احسانات بھی بے شمار فرمائے ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ذریعہ ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان تمام باتوں کے کہنے کا مقصد یہ کہ آج ہم ظاہری حوادث کی وجہ سے، ظاہری حالات کی وجہ سے ہم اپنے اندر طرح طرح کے خیالات اور تصورات لاتے ہیں کہ شاید کہ باطل قوی ہو چکا، حق مغلوب ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات جو لاتا ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے لاتا ہے۔ جب بھی ہم میں نافرمانی عام ہوتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں یا شیطان کی خواہشات کو پورا کرنے لگتے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اس طرح کے حوادث نازل کر دیتا ہے، اور ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر یعنی خشکی کا علاقہ جس کو ہم زمین سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسی طرح بحر کا علاقہ یعنی جس کو ہم سمندر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو خشکی کے علاقوں میں اور سمندر کے علاقوں میں جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں، بگاڑ آتا ہے، حوادث آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قسم قسم کی بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تھوڑا سا مزہ چکھا دے۔ اصل تو اعمال کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے، بندے کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے، اس کی بعض غلطیوں پر دنیا کے اندر ہلکی پھلکی سزا دے دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف لوٹیں۔ تو جب قرآن کریم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں زندگی میں، ہماری طبیعت کے خلاف جو واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے خود اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم سے کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر باطل دندناتا ہے، باطل زور پکڑتا ہے، وہ اپنی قوت پر ناز کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل اچھے خاصے راہیاب لوگوں کو، اچھے خاصے ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی اور کاسات طاغوت ہوتے ہیں، یعنی شیاطین ہوتے ہیں۔
اور ان کا کام جو ہوتا ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو روشنی سے، ہدایت سے، اچھے اعمال سے ہٹا کر تاریکیوں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو ہماری تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے باطل کو ماننے والے غالب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان کو اچک لیتے ہیں اور پھر ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں حالات کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے حالات کیسے ہیں۔ یہ حالات یقیناً ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب حق کے ماننے والے کسی سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر باطل کے ماننے والوں کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب حق کے ماننے والے کسی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو باطل کی قوت و طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات دیکھنے میں تو کہنے میں بہت چھوٹی سی معلوم ہو رہی ہے، ورنہ اس بات کا نتیجہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے درمیان سے ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ کتنی سنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سنتوں کو چھوڑیں گے تو باطل کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ تو اے بھائیو، اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے، حالات سے ٹکرایا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ کریں گے تو ہمارے اندر ایمانی جذبہ آئے گا، ایمانی قوت پیدا ہوگی، اور پھر باطل ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے نبی جی فرما دیجئے کہ حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ کر رہے گا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس لیے کہ باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ باطل کی اور اہل باطل کی مثال بیان کی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ اللہ نے اس مثال پر غور سے سننے کا حکم دیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے ایمان والو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن يخلقوا ذباب، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا میدان محشر میں جب ساری چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا کہ کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہ ہے، کس کی بادشاہت ہے۔ ہر چیز پکار کر کہے گی للہ الواحد القہار، کہ اس اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، جو زبردست طاقت والا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب اس کام پر جمع ہو جائیں، یعنی باطل کی عبادت کرنے والے بھی اور باطل بھی جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر
مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے، اہل باطل کے معبودان باطل کے پاس کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہو، اس مٹھائی پر مکھی آ کر بیٹھ جائے، اس کو کھانا شروع کر دے اور اس میں سے ایک ذرہ مٹھائی کا لے لے تو یہ معبودان باطل اپنی مٹھائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ اگر یہ مکھی ان معبودان باطل کے اوپر بیٹھ جائے اور ان کے اندر وہ اپنا پاخانہ کر دے تو یہ اس کو صاف بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی مثال اس طرح کی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حالات سے گھبرائے نہیں، وہ اللہ ہی پر یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی حالات ان انسانوں کے سامنے حوادث کو نازل کرتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جمے رہے، تو پھر ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کو خوشخبری دے دی جائے اس بات کی کہ نہ تو وہ ڈرے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر مہمان نوازی فرمائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے کارساز ہوں گے، تمہارے ولی ہوں گے، تمہارے دوست ہوں گے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو جس کا ولی اور جس کے دوست فرشتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہو تو اس سے زیادہ طاقتور انسان، اس سے زیادہ نعمتوں کا حاصل کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس وقت میں ہر ایمان والا حالات کے تناظر میں غمگین ہے۔ اسے احساس ہے کہ اس روئے زمین پر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ساتھ کیسے حالات آ رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے ہر آدمی اداس ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں نے یہ ساری بات ذکر کی ہے۔ یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حوادث جو ہم پر لاتا ہے، ان کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے تو نہیں ہٹ رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے سنتیں رخصت تو نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم واقعتاً ان چیزوں میں کوتاہی کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے نبی کہیے ان ایمان والوں سے تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب استغفار کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے بدلے میں ہمیں 4 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نافرمانی پر، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے جو ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا یہ مستقل عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا یہ بندے کی عبدیت کا تقاضا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام یہ فرماتا ہے کہ انہ کان غفارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ گناہ کر کے زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دے، یعنی اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ خالی حصہ ہے یہ بھر جائے، اور پھر ایک مرتبہ
یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کوئی بندہ دھتکارا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ایمان والوں کو استغفار کا اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لیں، زندگی بھر کفر و شرک کرتے رہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ منافقین کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ منافقین اگر اپنے بدعمالیوں سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کافر لوگ جو اسلام کے دشمن ہوں، مسلمانوں کے دشمن ہوں، مسلمانوں سے ہتھیار کے ذریعے سے لڑتے ہوں، مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے قتل و قتال کرتے ہوں، پھر اگر یہ باز آ جاتے ہوں تو فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو کالا کر لے، اپنی زندگی کو سیاہ کر لے اور گناہوں سے سراسر اس کو گندا کر ڈالے اور پھر اس کو ہوش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہے اور بندے ہیں، بندوں سے ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، 2 رکعت پڑھ کر توبہ، صلاۃ التوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ جب بندہ معافی مانگے گا تو پہلا انعام تو یہ کہ اللہ معاف کرے گا، انہ کان غفارا۔ دوسرا انعام یہ فرمائے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے روزی کو نازل فرمائے گا۔ آسمان سے روزی کا نازل ہونا کیونکہ بارش کی شکل میں ہے، زمین پر جب بارش پڑتی ہے تو قسم قسم کے غلات اگ کر آتے ہیں، قسم قسم کے پھل اور پھول اور پودے اگتے ہیں جن سے انسان اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو برکت والی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اور تیسرا اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا، کہ جب آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہے، کاروبار ہے، حالات کی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی نہیں، دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے اس کے کاروبار کو ترقی دیتا ہے اور پھر اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ کہ اولاد کو، خاص کر بیٹوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو جب یہ 4 چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے اور مال کے اندر برکت دیتا ہے اور اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو جن پریشانیوں کی وجہ سے زندگی کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ گھٹن اس کی دور ہو جاتی ہے، پھر یہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو خانقاہ کے اندر جہاں سبق ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کریں، مجاہدے کریں، وہاں ان مجاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اور وہ اسباب وہی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پابندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا فعل نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جانے لگے۔ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مطلع فرمایا ہے۔ تو جب ہماری زندگی صاف ستھری ہو جائے گی اور ہم توبہ استغفار کر لیں گے اور جو نافرمانیاں ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں ان سے باز آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، یکسوئی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے جسم کو، اپنی زندگی کو مزین کریں گے، تو پھر باطل مٹے گا، باطل کی قوت کمزور پڑے گی، اس کے اندر ضعف آئے گا، اور ایسا ضعف آئے گا کہ یہ خود ہماری تصویروں کو دیکھ کر، ہماری شکلوں کو دیکھ کر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر یہ ہم سے متاثر ہوگا، اور پھر یہ دین اسلام کی طرف لپکے گا، دین اسلام کی طرف بڑھے گا، اور یہ باطل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شروع سے جب سے اسلام آیا ہے اب تک کی تاریخ یہی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے جب بھی اہل باطل کو متاثر کیا ہے تو وہ اپنے اخلاق سے ہی متاثر کیا ہے، اپنے کردار سے ہی متاثر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے ہی علاقوں میں بسنے والے کافر لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنا محبوب بنایا، اور خود ہمارے ملک کی تاریخ بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جب اسلام کے ماننے والے کچھ لوگ یہاں تجارت کے لیے آئے تو ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر اسلام کی بہار آئی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو اسلام کے موافق بنائیں، اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم انہیں اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنے والے ہوں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے دل کے اندر سے یہ گھبراہٹ، یہ خوف اور یہ حزن، یہ غم جو اس وقت لاحق ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم دنیا کے اندر بھی ترقی کرنے والے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ہم مصداق بن جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھبراؤ مت اور نہ ہی تم غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی عزت ملے گی، تمہیں ہی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ بس ایک کام کرنا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ تمہیں اپنا ایمان قوی کرنا ہے، اپنا یقین مضبوط کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ تو آج کا پیغام سب کے سامنے یہ سبق کے طور پر میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔